میرے نبی نے 11 شادیاں کی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانے کے لیے تھی. کوئی آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے، مالی فی النساء من رغبت، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا، زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا کہ چونکہ گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کا دین مشکل دین ہے. مسجد 5 لوٹے پانی 5 نمازیں پڑھ لو، لیکن گھر کی زندگی میں برداشت کرنا، بیوی برداشت کرے، خامد برداشت کرے، یہ مشکل دین ہے، لیکن اسی پہ کامیاب ہے، اسی پہ کامیابی ہے، اسی پہ نسل پروان چڑھتی ہے. میرے نبی حضرت میمونہ کے گھر میں ہیں، آپ کی باری ہے. یہ شادیاں ہمیں زندگی، دیکھو میرے نبی کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. کوئی جوڑ ہے 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے اور عمر کے 25 سال ساتھ گزار دے. 50 برس کے ہوئے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور پھر 10 شادیاں جب عمر ڈھلنے کو ہوتی ہے، اور 10 شادیاں. زندگی سکھائی ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. غصے والی عورت زندگی کیسے گزارنی، اپنے خاندان کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے، مالدار عورت زندگی کیسے گزارنی، اپنے سے بڑی عمر کی عورت زندگی کیسے گزارنی، پرائے گھر کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم مزاج عورت زندگی کیسے گزارنی، کماری لڑکی زندگی کیسے گزارنی، بیوہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی، طلاق یافتہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ سب میرے نبی کے بتائے ہوئے زندگی کے درس ہیں. اب میمونہ کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، پیشاب کرنے باہر نکلے. حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی. انہوں نے دیکھا بستر خالی. انہوں نے کہا لے مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. غصہ چڑھا، کنڈی لگا دی. اللہ کے نبی واپس آئے، کنڈی. آپ نے کہا میمونہ دروازہ کھولو. کہا میں نہیں کھولتی. کہا کیوں؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. کہا میمونہ مجھے پیشاب آیا تھا. نہیں نہیں پیشاب کوئی نہیں، مجھے پتا ہے، آپ دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں بھلا غلط کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، یہ تو اللہ کے نبی ہے. اب ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی کہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. آپ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور جا کے بستر پر لیٹ گئے. وہ پٹھان ہوندا سر پاڑ دیندا بیگم. آپ مسکراتے ہو جا کے بستر پہ لیٹ گئے. زندگی سکھائی، زندگی سکھائی ہے، زندگی سکھائی. اب گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا خود اسے سی رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں کام کر رہے ہیں. اب عائشہ پانی پیتی، ٹھیک ہے مجھے دیکھو یہ گلاس ہے، یہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے. بخل کا زمانہ، گلاس بھی چھوٹے ہو گئے جی میں کپ ہوندہ. ہمارے دیہاتوں میں جب ہم چھوٹے تھے اتنے بڑے بڑے گلاس، 3 گلاس ہوتا تھا. اور شام کو ڈیرے میں کوئی مہمان ہوتا اپنا یا پرایا، اس کو دودھ پلانا ہماری ثقافت تھی. ذمہ داروں میں ہم مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے رات کو سوتے ہوئے. ہر مہمان کو دودھ، 100 ہوں 50 ہوں 10 ہوں 1. ایک میرے دادے کے زمانے کا مہمان آیا، چاچا لال. نوکر دودھ لے گیا، گلاس دیکھ کے کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا. میری بات سمجھ رہے ہو؟ بیٹا میں نہیں پیتا. پتر میں نہیں پیندا. چاچا کیوں نہیں پیندا؟ کہ 2 تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے 2 نال گزارا نہیں ہوندا. لے جا میں نہیں پیندا. 2 سے زیادہ پیوں تو بے غیرت بنوں اور 2 سے کم پیوں تو میرا گزارا نہیں. جا لے جا میں نہیں پیتا. ماشاءاللہ گلاس ویکھو نا، منہ ہی نہیں وچ وڑدا. اما عائشہ پانی پی رہی، گلاس رکھ دیا. میرے نبی گلاس اٹھاتے، جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے آپ پانی پیتے تھے. اللہ کی قسم زندگی سکھانے کے لیے. گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے کھائے جاتے تھے، پکائے جاتے تھے. اما عائشہ نے گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور یہاں سے نوچا اور پھر رکھ دیا. پھر روٹی اٹھائی، میرے نبی اس کو اٹھاتے اور جہاں سے حضرت عائشہ کے دانت لگے ہوتے تھے حضرت عائشہ کو دکھا کر رکھتے تھے. یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا.